تو ہمارے اپنا ہے وہ کیوں سوکھ رہا ہے, اس کے اندر 40% پانی کیوں کم ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں برسات آتی ہے صرف 15 سے 20 دن کے لیے, تو سارا سال آپ کے دریاؤں اور ندی نالوں میں نہروں میں پانی رہتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ان گلیشیئر سے آتا ہے جو 15,000 سال پہلے ایک نیچرل پروسیس کے تحت ہمارے کوہ ہمالیہ میں, کراکرم میں اور ہندو کش میں جم گئے تھے, اور یہ سارا سال گریجولی پگھلتے ہیں اور ریسائیکل ہوتے رہتے ہیں. ان کے اوپر برف باری ہوتی رہتی ہے وہیں پر, اتنے ہائی الٹیچیوڈ پر, اتنی بلندیوں پر ہیں یہ, اور ہمارے ہاں پانی رہتا ہے, اویلیبل رہتا ہے. اب وہ ہمارا پیچھے سے وہ سورس 80% گلیشیئرز, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جتنے ویلی گلیشیئرز ہیں 80% گلیشیئرز ہماری ویلیز کے وہ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اس کی وجہ سے پھر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو گرمی ہم یہاں بیٹھے لاہور میں پروڈیوس کر رہے ہیں, کراچی میں پروڈیوس کر رہے ہیں, یا نیو یارک میں پروڈیوس ہو رہی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو وہ 80% گلیشیئرز ویلی گلیشیئر جو کسی ویلی کے گلیشیئرز ہوتے ہیں, جس سے پوری ویلی جس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جبکہ دوسری جانب جو ہے آپ کے جو بڑے گلیشیئرز ہیں جیسے سیاچین ہے, ابھی آپ کو جو ریسنٹلی جو چل رہا ہے چترال کے اندر گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹ, کہ گلیشیئر نے جب ختم ہونا ہوتا ہے نا, پیچھے ہٹنا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے, یا گرمی ہی فیکٹر ہے جس سے وہ پیچھے ہٹتا ہے, وہ پھٹتا ہے پہلے, اس کے اندر پہلے پانی بنتا ہے پھر وہ پھٹ جاتا ہے. اس ہم کہتے ہیں فلیش فلڈ آ گیا. چترال 2 دفعہ تباہ ہو چکا ہے آپ کے سامنے, 2015 میں بھی, 2016 میں بھی, اور 2015 اور 16 میں وہ سکردو کے گلیشیئرز بھی پھٹے ہیں, شگر ویلی کے گلیشیئر پھٹے ہیں, اور وہ سارا انفراسٹرکچر سکردو میں بھی تباہ ہوا ہے. تو یہ اس وقت تو پانی ایک دم آ جائے گا ڈیموں میں, لیکن جب یہ نکل جائے گا پانی عربین سی میں چلا جائے گا, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کے پیچھے گلیشیئر نہیں ہے, آپ کے دریاؤں میں پانی نہیں ہے, تو آپ کی ایگریکلچر ایٹ سٹیک ہے. ہمارا بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے ایک زرعی ملک ہے. بالکل. تو ہم جب بات کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کیا کر سکتی ہے, یہ ہے صرف پانی کی سکیرسٹی جو ہمارے شہروں کو آئندہ سالوں میں آنے والی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کے بات کریں تو آپ مجھے سمپل بتائیں کہ آپ بھی ایک سائنس کی طالبہ علم ہے, کہ یہ بتائیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے جب ہم کاربن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یا ایٹماسفیرک ہوتی ہے, جی بالکل, جب پلانٹ جو ہے, جو آپ جسے کہہ رہے ہیں درخت جو ہے, جو لکڑی بناتا ہے, یہ ہوا سے لیتا ہے, یہ زمین سے نہیں لیتا. اگر زمین سے لینی ہو تو وہ ہمارا سندھ کے اندر جو کوئلہ پڑا ہے وہ وہاں پر موجود ہے, وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. ہماری سوائل میں کبھی آپ نے دیکھا مٹی کا ڈھیر اٹھایا اور اس کو اپنے ماچس کی تیلی سے جلا لیا, کیونکہ اس میں نہیں ہے کاربن, وہ نہیں جلے گا. اس لیے, اور درخت جل جائے گا, آپ اس کو جلائیں وہ جل جائے گا. وہ ہوا سے آیا. جتنے آپ کے دیودار, یہ ہائی الٹیچیوڈ الپائن فارسٹ ہیں, یہ سب کے سب ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے کاربن لے کے آکسیجن ہمیں دے رہے ہیں. اب آپ ایک درخت کو کاٹ کے لٹائیں, اور اس کو, میرا خیال ہے یہ پورا ہمارے 50-60 لوگ بھی مل کے اٹھائیں, نہیں اٹھا سکتے کسی ٹیکنیک کے بغیر, لیور کے علاوہ ہم نہیں اسے اٹھا سکتے. اتنا اس کا ویٹ ہے. یہ ایکسٹرنل ویٹ آیا ہمارے پہاڑوں پہ. یہ جو موئسچر آیا ان کی کولنگ کی وجہ سے جو وہاں برف جمی رہتی ہے اور گلیشیئر بن جاتی ہے, وہ جو ہے وہ بھی ایکسٹرنل ویٹ ہوا, وہ بھی ایکسٹرنل ویٹ ہے. اب 2 ویٹ اوپر کٹھے ہو گئے. نیچے سے آپ کی جو یہ کوہ ہمالیہ پہاڑ اگ رہا ہے, بڑھ رہا ہے نیچے سے پش کی وجہ سے, ٹیکٹونک پلیٹ کی وجہ سے, اوپر سے نیچر نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے. آپ نے سمپل اس ایکو سسٹم میں سے درخت نکال لیا. جو درخت نے سوائل بنائی, جس کے اوپر ساری ویلیز جو ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں, جس کی ایگریکلچر پر ہر چیز پہ, اسپرنگز تک, وہ سوائل ساری بہ کے نیچے آ گئی. چٹانیں نکل آئیں, چٹانیں گرم ہو گئیں, ٹھیک ہے, گلیشیئر ریٹریٹ ہو گئے, پیچھے ہو گئے. درختوں کا وزن ختم ہوا, گلیشیئر کا وزن ختم ہوا. اب یہ گلیشیئر کا وزن ختم ہونے سے اب جب ارتھ کویکس آئیں گے, یہ اسی طرح جیسے کہ موٹر سائیکل کے شاک لیک ہو جائیں تو آپ پہلے بھی گڑھوں کے اوپر سے گزرتے ہیں تو جرک کم محسوس ہوتی ہے, جھٹکا کم لگتا ہے. لیکن اب جب آپ کے شاک لیک ہو گئے, آپ اس کے اوپر سے گزریں تو ممکن ہے آپ کو بیک ایک ریڑھ کی ہڈی کی درد نکل ہے, آپ کے مورے ہل جائیں ریڑھ کی ہڈی کے. تو بس یہ وہی سچویشن وہاں کریٹ ہو چکی ہے کہ اب جو ٹریمر آتا ہے, جو زلزلہ آتا ہے, وہ ایک تو فریکوینٹ آ رہا ہے, جو نیچر دبا کے رکھتی تھی اب وہ کھل کے آ رہے ہیں. اچھا ریاض صاحب, اب فیوچر میں آپ کہاں دیکھتے ہیں لاہور کو, زلزلوں کے حوالے سے, سونامی کے حوالے سے, پولیوشن کے حوالے سے, آپ کو کیا لگتا ہے ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مستقبل قریب میں جو سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ لاہور کے شہریوں کے لیے ایئر پولوشن کا ہے اور پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. وہ تو پینے کے پانی کا تو ابھی بھی مسئلہ, ابھی تو یہ مسئلہ بھی شروع میں ہے نا. ابھی جب یہ پینے کا پانی زیر زمین ختم بھی ہو جائے گا, پھر نیچے سے وہ والا نکل آئے گا جو سیلین واٹر ہوگا, اس کا کیا کریں گے؟ پھر سب سے بڑا مسئلہ ہے جس جگہ پر ہیٹ آئی لینڈ بن رہے ہیں,
سمپل نیچرل فینومینا ہے, نیچر نے لیمیٹیشنز دی ہوئی ہیں, فطرت نے, ہم اس کو جب وائلیٹ کریں گے, پیچھے ہٹیں گے, ہم اپنا نقصان اٹھائیں گے, وہ اپنا کورس آف نیچر جاری رہے گا, وہ دوبارہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر لے گی. صحیح. یہ میری بات فالو کریں کہ جب آپ لوگ یہاں پر گرمی پیدا کریں گے, موئسچر بڑھے گا, تو اب موئسچر کے اندر میں نے پہلے جیسے عرض کی تھی کہ گیسز جو ہیں زیادہ بخارات کرتی ہیں, اب موٹے بادل پیدا ہوں گے. اچھا. اب موٹے بادلوں کی وجہ سے جو سب سے خطرناک مسئلہ جو اس صدی میں آنے والا ہے, لاہور سمیت پوری دنیا کے اندر آنے والا ہے, کلائمیٹ چینج اور بڑھتی ہوئی گرمی جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں, اس کی بنا پر وہ یہ ہے کہ زیادہ آسمانی بجلی گرا کرے گی. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا, جی کہ رینی سیزن شروع ہے, تمام ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا, تو آپ دیکھیں گی کہ ایک ڈیکیڈ بھی نہیں گزرے گا کہ لوگ بادلوں کے لیے ممکن ہے محکمہ موسمیات والے جو ہیں وہ ریڈ الرٹ جاری کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں, کیونکہ آسمانی بجلی کے گرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں, کیونکہ وہ لو لینگ ہوں گے, ارتھ سے قریب بادل ہوگا اور اس میں سے بجلی فریکوینٹ گرا کرے گی. تو ہم کیا پریونٹیو میئرز لے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس پریونٹیو میئر امیجیٹ لینے کا یہ ہے, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. آپ سے پہلے مدینہ کا نام تھا یسرب, بالکل, جس کا مطلب تھا بیماریوں کا گھر, جو جاتا تھا بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر بھی کی, اور پھر کمیونٹی کے ساتھ مل کر تا حد نگاہ پودے لگائے, شجرکاری کی, اور پھر اس کے اوپر لعنت فرما دی جو اس کو نقصان پہنچائے. اب جس کمیونٹی نے لگایا اس نے اس کی حفاظت کرنا شروع کر دی. اب اس سے ہوا یوں کہ سال 2 کے اندر مدینہ پرفضا مقام بن گیا. پھر یہی نہیں, جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مہمات جایا کرتی تھی, تو جہاں کہا جاتا تھا کہ انسانی جان کو بچانا ہے, عورت کو نہیں قتل کرنا, بچے کو قتل نہیں کرنا, بوڑھے کو نہیں قتل کرنا, ہتھیار جو نہ اٹھائے اسے کچھ نہیں کہنا, تو وہاں ایک بہت بڑی بات تھی کہ کسی ہرے بھرے درخت کو نہ کاٹنا ہے, نہ جلانا ہے, نہ کھلیان جلانے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے, اور ہر چیز کو وہ ایڈریس نہ کرے. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اچھا, انڈیویجول لیول پہ اگر ہم گائیڈ کرنا چاہیں اپنی عوام کو, تو انڈیویجول لیول پہ ایسے کون سے سٹیپس ہیں جو ہر بندہ اپنے طور پہ لے تو ہم اس بحران سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, گرین انرجی جو ہے, جسے مثال کے طور پہ ہماری ڈپینڈنسی ہے اس پہ نیچرل گیس پہ, جسے ہم یہاں پر سوئی گیس کہتے ہیں. سوئی گیس ختم ہو گئی, ہم نے جلا دی ساری کی ساری CNG اسٹیشنز میں, اپنی کاروں میں ہم نے جلا دی. ہم اس کے لیے 20 سال مسلسل کہتے رہے, وزارتوں کو لکھتے رہے, کہتے رہے, فورمز پہ کہتے رہے. اچھا, APM کہتا ہے, APM کہتی رہی کہ آپ جو ہے یہ اگر آپ 40 برس تک, آج سے 20 سال یعنی مزید 20 سال, ہم وہ لوگوں کے گھروں کے چولہوں کی گیس کو آپ مت جلائیں سڑکوں کے اوپر, کیونکہ آپ کے پاس اس کا الٹرنیٹیو موجود ہے, پیٹرول اسے یوز کریں, اڈیپٹیو میئرز لیں. اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت, ہم نے ایک سلوشن دیا تھا, ایک دفعہ سیمینار تھا انٹرنیشنل, آن لائن سیمینار تھا, اس میں کہ ہم ہیٹ انرجی سے سولر انرجی سے سٹیم انجن بنائیں, اور سٹیم انجن سے ہم ٹربائن گھمائیں. تو اس چیز کو اڈاپٹ انڈیا نے کیا. اچھا, اب وہ انہوں اور کتنے سالوں میں کیا, صرف 2 سالوں میں. 2 سالوں میں انہوں نے 2 ٹربائنیں بنا لی جو اتنی بجلی پیدا کر رہی ہیں جتنی ہماری منگلا ڈیم پیدا کرتا ہے. جبکہ ہم جب ہائیڈرو پاور کی طرف جاتے ہیں, ڈیم بنتے بنتے 20 سے 25 سال نکل جاتے ہیں, اور اس دوران ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. ہاں جی, تو ہمیں ایڈیپٹیو میئر گرین انرجی کی طرف جانا ہے. ہمیں ایکسیسو انرجی کے جو, ہمیں اپنی زندگی کو سادہ کرنا ہے اگر بچنا ہے, اگر سروائیول کرنا ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو بلڈنگ, ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے آرکیٹیکچر میں ویسٹ سے, وہاں پر تو سورج نکلتا نہیں, وہ ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں کہ کھلی کھڑکیاں, ہر چیز چھوڑے تاکہ سورج زیادہ سے زیادہ اندر آئے. ہم اس کو کہتے ہیں جی ہمارے اٹیلین سٹائل کی جو ہے نا اس وقت بحریہ ٹاؤن میں, وہ فلانا فرینچ سٹائل کا, جناب دیکھیں وہ بینگلو بنا ہے, وہ فلانی لین اس سٹائل کی ہے. بھئی وہ کدھر گیا؟ آج تک زلزلوں سے پورا کشمیر تباہ ہو گیا, آج تک تاج محل کو اور لاہور کے شاہی قلعے کو تو کچھ نہ ہوا, بادشاہ مسجد میں تو ایک دراڑ نہیں آئی. بالکل. یہ کون سی جو تھی, وہ پرانا یہ کون سا فن تعمیر تھا جس کو ہم نے اگنور کیا؟ آج ابھی اسی وقت آپ میرے ساتھ چلیں, شاہی قلعے کے اندر حبس ہے, باہر بہت گرمی ہے, آپ جا کے شاہی قلعے کے دیوانے عام میں بیٹھ جائیں, آپ کو وہاں پہ ہوا فیل ہوگی. صحیح. ہم نے اپنے رہن سہن کے طریقوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق ڈھالنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یورپین ایسا کر رہا ہے, افریقن ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے, تو ہم نے وہ کچھ کر کے دکھانا ہے کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں.
تو اس وجہ سے بھی ہماری بہت ساری پرابلمز ہیں جو ہمیں تباہی کے دہانے پہ جنہوں نے لا کے کھڑا کیا. جی بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے ہمیں ان ساری باتوں سے آگاہ کیا. ناظرین، آپ نے جانا کہ ہم لاہوری ہونے کے ناطے، لاہور کے شہری ہونے کے ناطے کس قدر کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کیا مزید سنگینیاں ہیں جو ان فیوچر ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. اس سب سے خود کو بچائیے، شجر کاری کیجئے، گو گرین. ہر طرف اگر ہم اپنے یہ شجر کاری کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنے انوائرمنٹ کو اس پولیوشن سے بچا سکتے ہیں. اور اگر ہم انڈیویجول لیول پہ یہ سٹیپس لینا شروع کر دیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ معاشرہ بہتری کی طرف بڑھے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.